ہمارے درمیان میں جو مہمان خصوصی ہیں حضرت مولانا محمد جمیل صاحب، وہ اپنے خطاب سے ہم سب کو محظوظ فرمائیں، اور حضرت استاد قاری عبدالرؤوف صاحب انشاءاللہ بھی آپ کے روبرو ہونے والے ہیں، بچوں کی دستار بندی ہوگی اور نتائج کا اعلان آپ کے سامنے ہوگا، اور اس پروگرام کا بھی انشاءاللہ اختتام ہوگا۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. وقال تعالى لا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. وقال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. قال صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمه. اتر کر حرا سے جو سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. ہماری زندگی کا مقصد عظمت قرآن کی سرفرازی. ہم اسی لیے مسلمان ہیں، اسی لیے نمازی. محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ہمارے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ایک دریا ہے جو موج زن ہے. اب کہاں سے شروع کیا جائے؟ ایک موج مارتا ہوا دریا ہے دل میں، کہاں سے اظہار کیا جائے، اس کی ابتدا کہاں سے کی جائے؟ کہاں ہم، کہاں یہ نکھتے گل، اے ہمارے مولا یہ تیری مہربانی. ماشاءاللہ منور ہے فضائیں اور اسٹیج معمور اور بھرپور ہے ماشاءاللہ گلہائے رنگ رنگ سے زینت چمک. بہت علماء ماشاءاللہ جو علماء ربانی قرآن سے الحمدللہ الفاظ قرآن کے اور معانی قرآن کے بارے میں بہت گہرائی اور بہت تعمق اور تدقق کے ساتھ الحمدللہ بڑی بصیرت رکھتے ہیں. بس یہ سمجھیے کہ علوم الہیہ، علوم قرآنیہ کے محور اور مرکز، اور یہاں الحمدللہ بہت سارے سمندروں کا سنگم آپ کے اسٹیج کے اوپر ہو رہا ہے. اور یہ ہمارے طلبۃ العلوم مہمانان رسول ماشاءاللہ سینے ان کے بھرے ہوئے ہیں قرآن کے الفاظ سے اور قرآن کے معانی سے. الحمدللہ یہ چلتے پھرتے ایک لائبریری اور کتب خانے ہیں. اور الحمدللہ یہ وہی علوم الہیہ جو 1,24,000 انبیاء سابقین کم و بیش کے پاس سے جو چشمے بہتے چلے آ رہے تھے، سب کا سنگم ہو گیا اس قرآن پاک کے اندر. یہ سمندر ہے اور سارے علوم الہیہ کا جو اس سے پہلے نزول ہوا جن علوم الہیہ کا، ان سب کا سنگم ہے جی یہ قرآن پاک. اور یہ سمندر ہے، بحر بے کنار ہے. کون بیان کر سکتا ہے اس کو؟ بہرحال یہ اس میں مسابقہ اور قرآن پاک میں ایک دوسرے سے فہم میں، تدبر میں، الفاظ کی صحت الفاظی میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش، یہ بہت مطلوب ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور یہی زندگی کا مقصد ہے. سمجھئے جی سابقوا الی الخیرات اور فاستبقوا الخیرات والسابقون السابقون اولئک المقربون. اور اسی طرح سابقوا الی مغفرۃ من ربکم. دیکھو میرے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ہمیں حکم یہ ہے کہ خیر کے معاملے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ چڑھنے کی کوشش کرو، اور کمپٹیشن اور مقابلہ اور مسابقہ خیر کے معاملے میں کرو. تو اب خیر جو ہے، سمجھئے خیر کون ہے؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. جو منسوب ہو گیا قرآن پاک سے، جب اس فرد کے اندر اتنی خیر پیدا ہو گئی ہے کہ کائنات میں سمجھئے جی اس سے بڑھ کر خیر والا کوئی نہیں ہے، تو جس کی نسبت کی وجہ سے ہر فرد بشر جس کو قرآن سے نسبت ہو گئی ہے وہ خیر میں شامل ہو گیا ہے. تو قرآن تو سراپا خیر، سراپا سمندر، اوپر سے نیچے تک الحمدللہ.
تو یہ اس خیر کے معاملے میں، قرآن کے معاملے میں سبقت کی جائے، یہاں مسابقے کیے جائیں، یہاں بڑھ چڑھ کے کوششیں کی جائیں، تو یہ بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، یہ مطلوب ہے، یہی محبوب ہے اور اس کا ہمیں حکم ہے۔ تو آج الحمدللہ یہ اللہ کا جو وعدہ قرآن پاک کے سلسلے میں خاص طور سے اللہ نے جو وعدہ فرمایا تھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، جی بلا شبہ اے نبی آپ اس خطرے کو ذہن سے نکال دیں، جیسے پہلی کتابیں کٹ چھٹ گئی، ٹکڑے ہو گئے، تعریف ہو گئی ہے، قرآن پاک کے اندر اس طرح سے تحریف اور کٹنا چھٹنا نہیں ہوگا، قطع برید نہیں ہوگی، کوئی مائی کلال نہیں ہے، کائنات میں کوئی طاقت نہیں ہے جو اس میں قطع برید کر سکے۔ ہم ہی اس کو نازل فرما رہے ہیں، ہم نے اس کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ میرے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، بات کو ختم کروں گا۔ جی اللہ نے ایک موقع کے اوپر جو حامل قرآن تھے رحمت للعالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، معلم انسانیت، اللہ نے ان کو بھی حکم دیا، لا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنا فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَا، یہ حکم دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ شروع میں ایسا ہوتا تھا کہ حضرت جبریل جیسے طاقتور، قوی، امین، حضرت جبریل بڑے طاقتور فرشتے، اب وہ اللہ کے پاس سے کلام لے کر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھ رہے ہیں، لمبا سانس، ماشاءاللہ طاقتور، اب جیسے سانس نہیں توڑ رہے ہیں، سمجھئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خطرے سے کہ کہیں ایسا نہ ہو میں حضرت جبریل امین کے رکنے کا انتظار کروں کہ کہاں یہ وقت کریں اور پھر میں جہاں سے شروع کیا تھا اس کو پڑھنا شروع کروں گا، تو کہیں شروع کا لفظ نہ بھول جاؤں جہاں سے شروع کیا تھا۔ اس واسطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خطرے سے کہ کہیں کوئی شروع کا لفظ نہ نکل جائے میرے ذہن سے، اگر ہم لوگ ابتداءً کسی کو پڑھاتے ہیں اور کوئی اس کو کہلواتے ہیں تو بھائی آیت کے ٹکڑے کر کے پوری صورت نہیں پڑھ کے اس کو اور پھر سانس توڑ کے یوں کہیں گے کہ صاحب پڑھنا شروع کر، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اب پڑھ، یہ پورا صورت پڑھنے کے بعد اب نہیں کہیں گے کہ صاحب پڑھ، اس کو انا اعطیناک سمجھئے الکوثر اس طرح سے ٹکڑے کر کے اس کو بتائیں گے۔ تو حضرت جبریل امین جی لمبا سانس، طاقتور فرشتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کرتے رہے کہ یہ کہاں سانس وقت کریں، سانس توڑیں، تو اب انہوں نے سانس نہیں توڑا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سانس پڑھنا شروع کر دیا، اس خطرے سے کہ کہیں شروع کا میں لفظ نہ بھول جاؤں جتنا میں انتظار کروں وقت کرنے کا۔ اللہ نے منع فرمایا اور فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به، اے نبی آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیجئے، جلد بازی نہ کیجئے قرآن پاک کے سلسلے میں، آپ کو یہی تو خطرہ ہے کہ کہیں کوئی میں لفظ بھول نہ جاؤں۔ یاد رکھو آپ کی ذمہ داری ان علیک الا البلاغ، آپ کی ذمہ داری صرف پہنچانے کی ہے، حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہے، ہم اس کو اتار رہے ہیں اور ہماری ہی ذمہ داری اس کی حفاظت کی ہے۔ آپ اس خطرے کو ذہن سے نکالیں تو آپ کا کام تو صرف پہنچانے کا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خطرہ ہو سکتا تھا کہ کہیں وہ، تو آپ نے اس کو پورا کر دیا، اس شک کو خطرہ دور کر دیا، اور آپ کو یہ خطرہ ہو سکتا تھا کہ ہو سکتا ہے یہ قرآن پاک نازل بھی ہو گیا لیکن ایسا نہ ہو کہ کہیں ایک جگہ جمع نہ ہو پائے، سمجھئے جی، اور یہ 23 سال کا ذخیرہ ادھر ہی بکھرا رہ جائے، منتشر رہ جائے، کوئی آیت کسی کے گھر میں رکھی رہ جائے، کوئی صحابی کسی جی وہاں کھجور کا پٹھا لا کر، پتھر کا ٹکڑا لا کر، چمڑے کا ٹکڑا لا کر اس نے وہ لکھا سفر میں، جیسا بھی کئی متفق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب نزول ہوتا تھا تو جو بھی ہوتے تھے آپ ان کو بلاتے تھے اور جو بھی وہ ملتا تھا پتھر وغیرہ کا ٹکڑا لا کر اس کے اوپر وہ لکھتے تھے، کہیں یہ ادھر منتشر نہ رہ جائے، بکھرا ہوا نہ رہ جائے، اور کوئی آیت کسی صحابی کے گھر میں نہ رہ جائے۔ اللہ نے اس خطرے کو بھی دور فرمایا یہ بھی خطرہ ذہن سے نکال دو، 23 سال کے نچوڑ کو ایک کتاب کی شکل میں جمع کرا دیں گے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، کہیں کھویا نہیں جائے گا، بھولے گا نہیں کوئی۔ سمجھئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنا، ایک کتاب کی شکل میں جمع کرا دیں گے۔ آج 23 سال کا وہ نچوڑ، اللہ کا شکر ہے کہ آج ہمارے سامنے کوئی حرف نہیں، کوئی جہاں سمجھئے جی لغت کے اعتبار سے علاقائی لغتیں تھی، کوئی الف زیادہ اگر بولا جاتا تھا
وہ الف یہاں ماشاءاللہ زیادہ ہے، کوئی ایک الف جو ہے وہ نہیں چھوٹا ہے۔ تو آج اللہ کا یہ وعدہ پورا ہو رہا ہے، پورا ہوا وہ۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال ہو سکتا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ ایک کتاب کی شکل میں تو جمع ہو جائے گا، لیکن گھروں کے طاقوں میں رکھ کر بھول نہ جائے، امت کی کبھی زندگی میں نہ آ پائے اور دلوں سے محروم رہ جائے، صرف طاقوں کے جو ہے طاقوں کی زینت وہ بن کے رہ جائے۔ اللہ نے اس خطرے کو بھی ذہن سے نکالا، فرمایا اس خطرے کو بھی ذہن سے نکال دو، جمع بھی کرائیں گے، وہ قرآن اور پڑھوانے کی بھی ذمہ داری ہماری ہے، ہم پڑھوائیں گے بھی، ایسا نہیں کہ ویسے ہی چالے لگے ہوئے چھوڑ دیں اور کتابوں کی طرح کہ ان کے اوپر وہ گرد و غبار میں اٹے ہوئے۔ فرمائے طاق سے زیادہ یہ سینوں کے اندر جو ہے ماشاءاللہ سمجھئے وہاں زیادہ ہوگی، طاقوں سے اور محرابوں اور درسگاہوں سے زیادہ سینوں کے اندر بھرے